میں نے اپنے گزشتہ کالم میں عمران خان کے دور حکومت میں توشہ خانہ میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے ملنے والی شوپارٹ کی بیش قیمت گھڑی دبئی میں کس طرح فروخت ہوئی، جو پاکستان کے لیے تضحیک کا سبب بنی۔ میرے کالم کے بعد میڈیا پر توشہ خانہ کے حوالے سے ایک طوفان برپا ہو گیا اور کئی چینل نے مجھ سے رابطہ کر کے اس موضوع پر مزید معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی۔ قواعد و ضوابط کے مطابق دنیا کے کسی لیڈر کی جانب سے سرکاری عہدیدار کو ملنے والا تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سربراہ مملکت وہ تحفہ اپنے پاس رکھنا چاہے تو موجودہ قواعد کے مطابق تحفے کی مارکیٹ ویلیو کا 50% ادا کر کے تحفے کو رکھا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پونے 4 سالہ دور حکومت میں بیرون ملک کے سربراہان کی جانب سے مجموعی طور پر 112 تحائف ملے، جن میں شوپارڈ، رولیکس گھڑیاں، سونے اور ہیرے جڑے زیورات، متعدد ہار، بریسلیٹس، انگوٹھیاں، ہیرے کی زنجیریں، سونے کا قلم، ڈائمنڈ سے جڑے کفلنگ اور دیگر بیش بہا قیمتی تحائف شامل تھے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ان قیمتی تحائف کو توشہ خانے میں جمع کرانے کے بجائے اپنے پاس رکھا اور ٹیکس حکام سے چھپائے رکھا، جبکہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کی ہدایت کے باوجود ان تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات بتانا قومی مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ ویلیویشن کمیٹی نے کروڑوں کے تحائف کی مالیت کا اندازہ صرف 14.2 کروڑ روپے لگایا، جو حقیقی مارکیٹ ویلیو پر مبنی نہ تھا۔ اس طرح عمران خان اور ان کی اہلیہ 4 کروڑ روپے سے بھی کم رقم ادا کر کے تحائف سمیٹ کر بنی گالہ لے گئیں۔ 4 کروڑ کی یہ رقم توشہ خانے کو کراچی سے تعلق رکھنے والی پی ٹی آئی کی ایک شخصیت نے بذریعہ چیک ادا کی، جس کے عوض انہیں سینٹ کے ٹکٹ سے نوازا گیا۔ بعد ازاں کوڑیوں میں خریدے مہنگے تحائف کو بیرون ملک کروڑوں میں فروخت کر دیا، جن میں سے صرف ایک گھڑی 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کی گئی، اور عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ فروخت سے ہونے والی رقم کس طرح پاکستان واپس لائی گئی اور کیا اس پر کوئی ٹیکس ادا کیا گیا۔ آج جب لوگوں کی نظریں توشہ خانہ اسکینڈل کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابقہ خاتون اول کو دیے گئے تحائف پر مرکوز ہیں، مگر کل جب صدر پاکستان عارف علوی کو ملنے والے تحائف کے انکشافات سامنے آئیں گے تو لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ صدر پاکستان نے بھی کس طرح بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے۔ میں اپنے گزشتہ کالم میں تحریر کر چکا ہوں کہ صدر پاکستان جب اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سعودی عرب کے دورے پر گئے تو نہ صرف اپنی اہلیہ بلکہ بیٹوں، بیٹیوں اور بہوؤں کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ سعودی سخاوت سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور واپسی پر یہ قیمتی تحائف کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا گیا اور ان تحائف کو وزیر اعظم کی ویلیویشن کمیٹی سے من پسند قیمت مقرر کر کے ہڑپ کر لیا گیا۔ عام طور پر حکمران بیرون ملک کے سربراہ مملکت سے ملنے والے تحائف کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے ہیں اور انہیں یادگار کے طور پر محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کی جانب سے جو تحائف دیے جاتے ہیں وہ خاص طور پر شاہی خاندان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جن پر شاہی خاندان کا نام موجود ہوتا ہے۔ $1 ملین مالیت کی شوپارڈ گھڑی جو سعودی ولی عہد نے عمران خان کو اس نیت سے دی تھی کہ برادر ملک کا وزیر اعظم اسے ضبطاً کرے گا، فروخت ہو کر دوبارہ سعودی ولی عہد کے پاس پہنچ گئی، اور ان کے دیے گئے دیگر قیمتی تحائف کی مارکیٹ میں کھلے عام فروخت کی بازگشت بھی سعودی سفارت خانے نے شاہی خاندان تک پہنچا دی ہوگی، جس سے نہ صرف شاہی خاندان کو صدمہ پہنچا بلکہ پاکستان کے لیے بھی شرمندگی اور تضحیک کا سبب بنا۔ اطلاعات ہیں کہ نئی حکومت نے کیبنٹ ڈویژن سے تحائف کے تمام ثبوت و شواہد حاصل کر لیے ہیں، جن میں سونے سے بنی کلاشنکوف اور دیگر قیمتی تحائف شامل ہیں، ابھی تک غائب ہیں۔ 2020 میں عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سابق صدر آصف زرداری، سابق وزراء اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ آج توشہ خانہ انصاف کا منتظر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان پر بھی توشہ خانہ میں ہونے والی کرپشن کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا جائے تاکہ مخالفین کو کرپٹ قرار دینے والے عمران خان کا حقیقی چہرہ بے نقاب ہو سکے۔